ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی میں تلاوت کروں گا اور آپ لوگ سارے مل کر پڑھیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ریڈنگ کے اندر مسئلے آ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ تلاوت اس طریقے سے کروں گا جس طریقے سے آگے ہم ترجمہ کریں گے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے۔ کاف سے متعلق ہے جو ہے کا جو ہے، میں نے کہا نا کا، جی کا عربی میں دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں۔ کا یہ بہت آسان ہے۔ کا جو ہے، کاف جو ہے عربی میں ایک تو کیا ہے، یہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز بنانے کے لیے، تشبیہ یعنی شباہت ڈالنے کے لیے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں نا، تشبیہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب یہ لفظ کے شروع میں، اور بچوں میں اس کو اور اسٹارٹ کرتا ہوں۔ مثلاً کیا ہے؟ اس کو چھوڑ میں اس کو اور آسان کر دوں گا۔ کا کتابن، کتاب جیسی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ضمیر متصل حاضر مذکر کے لیے، اور یہ لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ وہی مثال میں اوپر دے رہا ہوں، کتاب تیری کتاب۔ شروع میں آئے تو کیا ہوگا؟ تشبیہ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، اور آخر میں آئے تو کیا ہوگا؟ ضمیر کے لیے آئے گا۔ دیکھو نا، میں نے کہا یہ پین، چلو اگر میں یوں کہوں یہ کتاب جیسی ہے، ھذا کا کتاب، یہ کتاب جیسی ہے۔ یہ جو ہے یہ کلاس روم گھر جیسا ہے۔ کلاس روم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غرفۃ الفصل، غرفۃ الفیا، مدرسہ گھر جیسا ہے۔
या मदरसा हमारा घर जैसा है? हमारा मदरसा हमारा घर जैसा है। हमारे मदरसे की अरबी क्या है? मदरसातुना का बैतीना। मदरसातुना का बैतीना। मेरा बाप, या चलो मेरे उस्ताद मेरे बाप जैसे हैं। उस्तादी का वालिदी, का लगा दे शुरू में, इसका को आखिर में कर दो, वालिदु का तुम्हारा बाप हो जाएगा, उस्तादु का तुम्हारा उस्ताद हो जाएगा, बैतु का तुम्हारा घर हो जाएगा। काफ लित तशबीह। ये क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। वजिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम वजिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम। आयात नहीं पढ़ रहा हूँ भाई। बिआयतिम मिर रब्बिकुम फत्तकुल्लाह व अतीऊन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन।
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صدق اللہ العلی العظیم. جزاکم اللہ. اب ہم ان الفاظ کے اوپر آتے ہیں. اعمال کام کو کہتے ہیں، عمل کی جمع ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یہ لفظ اعمال. کوئی مثال مجھے دے سکتے ہیں؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال، اردو میں یہ لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں. ازواج بیویاں ہیں، ہمسر ہے. بلکہ قرآن کے دیکھو نا، قرآن کی پردہ داری کو آپ دیکھ لیجئے گا. زوج کی جمع ازواج ہے. زوج کی جمع کیا ہے؟ ازواج. زوج شوہر کو کہتے ہیں، بیوی کو زوجتن کہتے ہیں. زوجتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں اس لفظ کے لیے، اس لفظ کے قرآن کے اندر مفرد نہیں آیا ہے، جمع آیا ہے. اور اس سے مراد شوہر نہیں ہے، بیوی ہے. کیونکہ شوہر تو ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، بیوی ایک سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ازواج سے مراد بیویاں ہیں. اس کا اگر آپ روٹ ورڈ، اس کا اگر آپ مفرد نکالیں تو زوج ہو جائے گا. زوج کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ شوہر ہو جائے گا. یعنی اس لفظ کو مذکر رکھا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ مؤنث ہے. امر کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، حکم کو کہتے ہیں، فرمان کو کہتے ہیں. آپ امر کیجیے گا، اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا، ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امر کرنا یعنی حکم کرنا، امر کرنا حکم کرنا. اور امور خانہ کن کو کہتے ہیں؟ گھر کے کام. یہ اس کا جمع اردو میں استعمال ہوتا ہے. آتو تم سب دو، تم سب دو. یہ سب کا ترجمہ کہاں سے کیا میں نے؟ واو سے کیا. شاباش. اتقو کا مطلب کیا ہے حسن؟ تم سب ڈرو. شاباش. ادخلو کا مطلب کیا ہے؟ تم سب داخل ہو جاؤ. آمنو کا مطلب کیا ہے؟ تم سب ایمان لاؤ. اجعل تم قرار دو یا تو قرار دے. تم بناؤ یا تو بنا دے، تو بنائے. اقیمو تم سب قائم کرو، تم سب قائم کرو. آپ جو سوال پوچھ رہے تھے نا، آپ پوچھے گا بھائی کیا میں نے بتایا تھا؟ یہ بیچ بھی آپ نے بتایا تھا نا، وہ بنانا، نمائندہ بنانا، ایسا کچھ. ہاں جی 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 جی. ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا اتخذ اخذ سے ہے. اخذ کرنے کو کہتے ہیں. دیکھو نا، ایک چیز سے آپ اخذ کر کے بنانا ہے. اخذ کرنا پھر بنانا. اخذ اخذ اس نے اٹھایا، اتخذ بنایا. اٹھا کر بنانے کو کہتے ہیں. یہ لفظ اخذ سے بنا ہے. ٹھیک ہے. جعل کا مطلب نومینیٹ کرنا، یعنی بنانا. آپ نے کہا ہم نے صدر بنایا ہے. ارے الگو کو آپ نے کوئی توڑ تاڑ کے تھوڑا بنایا ہے، آپ نے نومینیٹ کیا ہے، انتخاب کیا ہے. بنانا یہ آپ نے قرار دیا ہے. زرداری صاحب کو آپ نے صدر بنایا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. بنانے کا مطلب اس سینس میں نہیں ہے. اس بنانے کو عربی میں بنا کہتے ہیں. ایک عمارت تھی، اس عمارت کو کیا کرتے؟ توڑ کر آپ اس کو بناتے، اس کو بنا کہتے ہیں. اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں بنا یبنی استعمال ہوتے ہیں. بنانا، بنا عمارت کو کہتے ہیں. یا صنع یصنع بھی استعمال ہوتے ہیں، جہاں پہ چیزیں جو ہے نا مفردات مل کر مرکبات بنتے ہیں. صنعت کس کو کہتے ہیں؟ صنعت فیکٹری ہے. فیکٹری کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر کیا ہے؟ بڑی چیز صنعت ہے. یا مصنع فیکٹری کو کہتے ہیں. اسی سے بنا بنانے سے تعمیر کرنا. گھر کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بن جاتی ہیں. وہ بنانا ہے، فزیکل بنانا. باقی جعل یعنی یہ بھی بنانا ہے. آپ کو میں نے نمائندہ بنایا، نمائندہ قرار دیا.
یعنی نمائندہ بٹھایا، اپوائنٹ کیا. اپوائنٹ تو انتخاب، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. انتخاب کرنا. اللہ کے بنانے کو جعل بولتے ہیں. جی اللہ جو بناتا ہے اسی لیے نا اللہ نے بنایا ہے نا. اللہ نے دیکھو نا، اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا وہاں پہ جعل نہیں ہوا ہے، خلا کا استعمال ہوا ہے. جب اللہ نے اپنے آدم کو اپنا نمائندہ بنایا نا پھر جعل آ گیا ہے. اس سینس میں جعل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اتخذ کا مطلب جو ہے اٹھا کر بنایا ہے. اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کوئی طور پر چلے گئے، لوگوں نے یہاں بچھڑے کو اٹھا کر اس کو بنایا. اتخذ اٹھا کر بنایا. اصل ولی تو کیا ہے؟ سرپرست تو خدا ہے. خدا نے انسانوں نے کیا کیا؟ راستے میں سے بیچ شیطان سے ملا، شیطان نے بہکایا اس کو بنایا. اس سینس میں آتا ہے. وہ بنانا الگ ہے، یہ بنانا الگ ہے. ٹھیک ہے. اور جوس بنانا الگ ہے، یہاں بھی بنانا استعمال ہوتا ہے. روٹی بنانا، ہر ایک کے بنانے کے الگ الگ سینس ہے. تو یہاں جو جعل بنانے کا مطلب یعنی قرار دینا، بنانا. باقی منتخب کا نظر اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. اپوائنٹ کرنا وہ انتخاب سے ہے. ہاں اپوائنٹ کا قرار یہ صحیح کہہ رہا، اپوائنٹ تقریباً صحیح ہے. اپوائنٹ تقریباً جو ہے نا یہ جعل کے معنی میں اپوائنٹ کرنا. اقیمو تم سب قیام کرو، تم سب قائم کرو یا تم سب برپا کرو. یعنی ایک چیز کا وجود نہیں ہے، اس چیز کو یہاں اٹھاؤ، زندہ کرو. اب کیا ہے؟ اس ملک کے اندر عدالت نہیں ہے، عدالت برپا کرو. نماز کہیں ہو نہیں رہی ہے، نماز برپا کرو. مجلس برپا کرو. اقیموا عزا الحسین، عدل کا قیام کرو، نماز کا قیام کرو. امہات امتن کی جمع امتن مانگ کو کہتے ہیں. ان کا مطلب کیا اگر ہے، اگر اس کے ساتھ واو آ جائے وہ ان کا مطلب اگرچہ ہو جائے گا. انفس نفس کی جمع ہے، جان کو کہتے ہیں. خود نفس کی جمع ہے، ذات کو بھی نفس کہتے ہیں. الو صاحب کو کہتے ہیں، والا. جیسے کہ آپ نے ذو نہیں پڑھا تھا، ذو مال ذو عقل والا، اور اسی سے الو بھی ہے. اولو الالباب لب والے، عقل والے. اولو المال مال والے. اولو العزہ عزت والے. اولو الامر امر والے، جس کے بعد امر ہے، جس کے بعد اتھارٹی ہے. بلاغ پہنچانا ہے نا. اسی لیے ماشاء اللہ سے آپ لوگ مجلس سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا. آخر میں مولانا صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ. ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے ہمارے اوپر، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا. یعنی صرف پہنچانا سے پہنچائے. اگر آگے آپ لوگ اس پر عمل کرے یا نہ کرے وہ آپ کی مرضی ہے. وما علینا الا البلاغ. چلو مبین بھی کہیے گا. مبین تو خیر نہیں کہہ سکتے نا، مبین وہ خدا ہی واضح طریقے سے خدا پہنچائے گا نا. یہاں مبین نہیں آئے گا. میں بلاغ اور مبین کیسا ہو سکتا ہوں سر؟ جو تھوڑا بہت مجھے ملا ہے وہی آپ کو بتا دوں گا. تولوا ان سب نے منہ پھیرا. تولیتم تم سب نے منہ پھیرا. جیتو بھی، جیتو کا مطلب کیا ہے؟ میں آیا. اس کے بعد اگر با آئے تو کیا ہو جائے گا؟ میں لایا. جیتو بالکتاب میں لائے کتاب. جیتو بآیتن جیتکم بآیتن. لا تبطلوا تم سب باطل نہ کرو. باطل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مٹانا. تم سب خراب مت کرو، تم سب مت مٹاؤ.
باطل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مٹانے کو کہتے ہیں. اسی کی یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لدن پاس کو کہتے ہیں. اس پاس کے لیے ایک لفظ گزر چکا ہے، یاد ہے کسی کو؟ عندہ. شاباش. عندہ بھی ہے اور لدن بھی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا علم لدنی. لدن کا مطلب کیا ہے؟ پاس. ٹھیک ہے، لدنی علم لدنی میرے پاس ہے یہ علم. وہ اشارہ خدا کی طرف ہے علم لدنی، یعنی اس کا جو علم ہے وہ کسی اور پاس سے نہیں آیا ہے بلکہ اسی کے اندر ہی ہے. خدا نے اسی کے خمیر کے اندر پیدا کیا ہے. یحب وہ دوست رکھتا ہے. یحب اللہ وہ اللہ کو اب وہ نہیں آئے گا بھائی، جب اللہ آئے گا تو پھر وہ ہٹ جائے گا نا. یحب اللہ المؤمنین لا یحب اللہ الکافرین. یطاع اطاعت کی جائے. یطیع وہ اطاعت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں فعل معلوم، کہتے ہیں ایکٹیو وائز سے. یطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مجہول کہتے ہیں، یہ پیسو وائز ہے. یطیع کا مطلب کیا ہے؟ وہ اطاعت کرتا ہے وہی بندہ ہے یہ اطاعت کرتا ہے. یطاع اب یہ اطاعت نہیں کرتے بلکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان النبی یطیع بے شک نبی اطاعت کرتا ہے. وہ یطاع اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر ہم قرآن کریم کے تقریباً 49,000 الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی قرآن کریم کے تقریباً 65% الفاظ. خدا کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ اس سلسلہ کے آخر تک ہماری مدد کرتا رہے. کتاب اول اپنے اختتام کو پہنچی ہے انشاءاللہ تعالی. یقیناً آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہم کتاب دوم سٹارٹ کریں گے. یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس چیز کو مکمل کریں گے. آگے ہوم ورک تو آج یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ لوگ یاد کیجیے گا، کیونکہ آپ کا مین جو ہے وہ آپ کا الفاظ ہے. الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آگے آپ کو آسانی ہو. الفاظ جس طریقے سے میں نے آپ کو کھول کر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کھول کر میں نے آپ کو بیان کیا، اس طریقے سے آپ لوگ یاد کیجیے. آپ جی آپ کو بولے میں بھول جاؤں گا. پھر پہلے جیسے کہ اجل اور عقیم آیا تو یہ سوال بن گیا. سوال جی حکم بن گیا، امر بن گیا. اور الف لگنے کا سوال بھی تو بنتا ہے، تو وہ الف الگ ہے، وہ الف الگ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. یہ حمزہ الگ چیز، اس کو حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں. دیکھیں نا، جو حکمیہ جملے کے اندر سوال نہیں بن سکتے نا، سوالیہ انٹروگیٹو سینٹینس الگ ہیں، وہ سینٹینس ہی الگ ہے. اس کے اندر یہ صیغہ استعمال نہیں ہوگا، اس کے اندر ماضی کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، مضارع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ آ سکتا ہے. یہ تو جملہ ہی الگ ہے، حکمیہ جملہ کہتے ہیں اس کو. آپ نے ایک گروپ میں سوال پوچھا تھا نا، قربہ اور قربت. قربی نہیں بھائی، قربہ ہے. قربی کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے بھائی، خدا کے واسطہ. یہ قربہ ہے، یہ الف ہے، یہ یا جو ہے یہ اسی لیے میں نے ادھر اس لیے نہیں لکھا تاکہ میں آپ کو یہاں کلاس میں بتا دوں. کھڑا زبر اس کو کہتے ہیں، اس یا کو کہتے ہیں الف مقصور کہتے ہیں. موسیٰ ایسا والا ہے یہ. قربہ کا مطلب رشتہ دار کو کہتے ہیں، قربت کا مطلب رشتہ داری کو کہتے ہیں. قریب سے قربت نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور قربہ قریب ہونے والا، رشتہ دار، قربہ، قربت رشتہ داری یعنی قریب.
قریب ہونے کو. جس طرح آپ نے خلقت نہیں پڑھا تھا, پیدا کرنا. آپ کو مسئلہ حل ہو گیا. یہ لفظ قربا ہے, قربی کوئی عربی میں لفظ ہے ہی نہیں ہے. نہیں, موسی نہیں ہے, یہ لفظ موسیٰ ہی ہے. جی جی, یہ لفظ موسیٰ ہے, موسی نہیں ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. غلط العام, موسی تو ہے ہی نہیں, ہے موسیٰ ہے. ٹھیک ہے, موسی نہیں ہے, موسیٰ ہے لفظ. وہ تو خیر نوحہ کے اندر تو کیا کیا نہیں کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ. شاعری کے اندر